علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے 16ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم، یعنی ہم نے تم کو اسی سے پیدا فرمایا، اسی سے مطلب مٹی سے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اصل فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور ہم تمہیں اسی میں ملا دیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور آخرت میں ہم تم کو اسی مٹی سے اٹھا دیں گے۔ تو تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پیدا فرمائی اور رہنے کے لیے مقام جنت عطا فرمایا۔ حضرت آدم جنت کے اندر رہا کرتے تھے، اکیلے جی نہیں لگتا تھا، اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم میری جنت میں کسی چیز کی کمی ہے؟ تو عرض کیا پروردگار تو کمیوں سے پاک ہے، تیری جنت بھی کمیوں سے پاک ہے، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو کہا تو پھر اداس کیوں رہتے ہو؟ تو عرض کیا پروردگار کوئی میرا ساتھی ہوتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نیند دی۔ میں ایسی زبان میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ حضرت آدم کو نیند آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے یعنی حضرت آدم جاگے تو ایک خوبصورت عورت اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام نے پائی۔ ہاتھ لگانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم ہاتھ نہ لگاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پروردگار اسے کیوں پیدا فرمایا؟ تو کہا کہ تیرے سکون کے لیے۔ تو کہا میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو کون لگائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اپنا حق مہر ادا کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ذات ربوبیت سے نکاح فرمایا حضرت آدم اور حوا کا، اور مہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک، جو مدارج النبوت میں علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے تو 10 مرتبہ درود پاک۔ بہرحال حضرت آدم نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو حضرت حوا جو ہے حضرت آدم کے لیے حلال ہو گئے۔ جنت میں رہتے رہے اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان ایک دانہ لے کر کے آیا تھا، روایت میں آیا کہ گندم کا دانہ، اسی لیے گیہوں کے دانے کے اندر نشان ہوتا ہے بیچ میں، تو آدھا حضرت آدم نے کھایا تھا، حضرت حوا نے آدھا کھایا تھا۔ تو یہ وجہ بنی تھی حضرت آدم کی دنیا میں آنے کی، جنت سے اترنے کی۔ تو حضرت آدم جب جنت سے نیچے اترے تھے تو حضرت آدم شری لنکا میں اترے تھے۔ شری لنکا پہلے ہندوستان میں ہی پڑتا تھا، اب وہ الگ ملک ہو گیا ہے۔ اور حضرت حوا جو اتری تھی وہ جس کو آج جدہ کہا جاتا ہے، جدہ میں اتری تھی جہاں ہوائی اڈا ہے۔ تو جدتن کے معنی عربی میں آتے ہیں دادی۔ تو تمام آدمیوں کی، تمام انسانوں کی ماں ہے، دادی ہے حضرت حوا، اس لیے اس کو جدہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت حوا چلی جدہ سے اور حضرت آدم چلے شری لنکا سے۔ جب دونوں چلتے رہے تو دونوں کی ملاقات اس مقام پر ہوئی جو آپ یہ پلر دیکھ رہے ہیں، یہ جو تھر دونوں کی ملاقات ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو یہاں ملایا۔ اس کے بعد آپ کی دونوں کی اولادیں ہوئیں۔ ایک مرتبہ میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ اور جو ایک ساتھ بچے پیدا ہوتے تھے ان کا نکاح آپس میں حرام تھا، آپس میں نکاح ان کا جائز نہیں تھا، بلکہ نکاح کا سسٹم یہ تھا حضرت آدم کی شریعت میں کہ ایک بار میں جو لڑکا لڑکی ہوئے ان کا نکاح نہیں، بلکہ دوسری بار میں جو لڑکا لڑکی ہوئے تو پہلی بار کا لڑکا اور دوسری بار کی لڑکی، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جبل رحمت ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ نازل ہوتی ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رکتی ہے، اس لیے اس کو اور زیادہ جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا